بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365۔ خواتین و حضرات، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کا دن، اور اس یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت ساری تقاریب منعقد کی گئیں۔ 5 فروری کو یوم سیاہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف سب سے پہلے 1990 میں قاضی حسین احمد کے کہنے پر 5 فروری کو پہلی مرتبہ یہ دن منایا گیا تھا، جس کا تسلسل آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے 76 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1989 سے اب تک 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 11,000 سے زائد خواتین کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش اور بنیادی حقوق سے کشمیری تاحال محروم ہے۔ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا تھا اور مختلف پلیٹ فارمز پر کشمیریوں کی آواز بنے تھے۔ ان کے بعد فریڈم فائٹر برہان وانی نے اس اہم مسئلے کو انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سپیس میں آواز دی۔ بھارت میں برہان وانی کی تحریک کا ایک خوف پھیل گیا۔ بھارتی افواج نے 8 جولائی 2016 میں برہان وانی کو بھی شہید کرا دیا۔ کشمیر پر بھارتی مظالم کی داستان تو طویل ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ 1978 کے بعد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جموں و کشمیر کے تنازع پر 1 درجن سے زائد قراردادیں منظور کر چکی ہے، مگر بھارت نے آج تک ان کی پاسداری نہیں کی، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی، ہیومن رائٹس کی چیمپئن تنظیمیں بھی مسئلہ کشمیر پر عالمی سطح پر وہ آواز بلند نہیں کر پائیں جو ان کی ذمہ داری تھی، جو انہیں کرنی چاہیے تھی۔ 5 اگست 2019 کو انتہا پسند مودی سرکار نے ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اور پورے مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 35A اور 370 کو پامال کر دیا۔ مطلب کشمیر میں جاریت ظلم کا کھلم کھلا سرٹیفکیٹ ان کو مل دیا گیا، لائسنس ٹو کل مل گیا۔ ان شکوں کی روح سے غیر مقامی افراد کو کشمیر میں پراپرٹی خریدنے اور آباد ہونے کا موقع فراہم کیا گیا۔ جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا، وہ ختم کر دیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے یوم یکجہتی کشمیر منایا۔ ملک بھر میں ریلی، سیمینارز اور جلسے جلوس نکالے گئے۔ سرکاری سطح پر چھٹی بھی منائی گئی۔ آج ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے مظفر آباد کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر فاتحہ خوانی کی، قبروں پر پھول چڑھائے اور شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ صدر مملکت پاکستان، اس پوری سچویشن ہم جانتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج کے دن کی مناسبت سے اپنا پیغام جاری کیا۔ کشمیر پر پاکستان کا موقف کبھی نہیں بدلے گا اور بھارتی جارحیت کا ہر فورم پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یقیناً اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ اب بات کی جائے اگر امریکہ کے نئے صدر کی، تو انہوں نے آتے ہی دنیا کو ہلانا شروع کر دیا ہے۔ چند روز قبل انہوں نے ٹیرف وارز کا آغاز کیا تھا۔ چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرفز لگائے تھے، جس کے بعد دنیا میں تجارتی جنگ چھڑنے کا خدشہ اب پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین توقع سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ چین امریکہ کے بگڑتے تعلقات میں پاکستان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ جھکاؤ ہی اصل فیصلے کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے دوسرا بڑا اعلان بھی آج کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ پر، فلسطین پر امریکہ کا قبضہ کب ہوگا، جبکہ الیکشن کے دوران وہ کہا کرتے تھے کہ فلسطین اسرائیل جنگ ختم کروائیں گے، جس بنیاد پر بڑی تعداد میں امریکہ کے مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ صدر بننے کے بعد ٹرمپ کے صدارتی محل کے پہلے مہمان ہی بنے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، اور پھر ٹرمپ نے ایسا بیان دیا جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ پر ہمارا قبضہ ہوگا اور ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے اور غزہ کے لوگوں کو مصر یا اردن منتقل کیا جائے گا، جس کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ 2 ارب سے زائد مسلمان فلسطینیوں کے لیے کچھ نہ کر پائے۔ سعودی عرب نے تشویش کا اظہار کیا ہے، رشیا نے تشویش کا اظہار کیا ہے، چین نے تشویش کا اظہار کیا ہے، ترکی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دنیا بھر کی مسلمان پاورز احتجاج کرنے کے موڈ میں ہیں اس بیان کے اوپر، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم نے جو نسل کشی فلسطین کے مسلمانوں پر دیکھی ہے پچھلے 1.5 سالوں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ایسے مناظر دیکھے، نہ ہی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اور اگر مسلمان ایسے مناظر دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہ کر پائے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کیا کر پائیں گے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان چینج ہوگا؟ کیونکہ اب یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح پچھلے جو بائیڈن نے ٹیم بنائی ہوئی تھی نیتن یاہو کے ساتھ، دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیم بنا لی ہے نیتن یاہو کے ساتھ،
اور وہ پوری غازہ کی پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کر کے اس کو نئی بلڈنگز بنا کے اس کے اندر یہودیوں کی آبادی لانا چاہتے ہیں. لیکن یقیناً ہم یہ بات جانتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان جنہوں نے پچھلے 1.5 سال میں 50,000 سے جانیں گنوائی ہیں, جو 20 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں, جو مظالم کی نئی داستان رقم ہوئی ہے, اس کے بعد ایک بات مجھے نظر آ رہی ہے کہ شاید مسلمان ممالک یا سارے مسلمان مل کر بھی کچھ خاص ان قوتوں کا نہیں بگاڑ سکے ہیں اور نہ ہی بگاڑ پائیں گے. ہم واحد مسلمان ایٹمی طاقت تو ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اندرونی مسائل حل نہیں کر پا رہے. مسئلہ کشمیر کو ہم کیسے حل کریں گے, اس کے اوپر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, کیونکہ کشمیر کے لیے ہم بھی بتے آئے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کب بنے گا, یہ میرا آج کا سوال ہے. رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این سے, مشیر بھی ہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے. تھینک یو رانا صاحب, آپ وقت دیتے ہیں, جزاک اللہ خیر. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب میرے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو آپ کے وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. مشتاق مناس میرے ساتھ موجود ہیں, سابق وزیر رہ چکے ہیں آزاد جموں و کشمیر کے, سینئر صحافی بھی رہ چکے ہیں. مشتاق مناس صاحب تھینک یو سر آپ کے وقت کے لیے. رانا احسان افضل صاحب, آپ سے پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا. سر, ہم نے پچھلے 1.5 سالوں میں جو فلسطینیوں کی نسل کشی دیکھی, جو بربریت کے مناظر دیکھے رانا صاحب, میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے, میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے. اس کے باوجود مسلمان ممالک کچھ نہ کر پائے, خاموش تماشائی بنے بیٹھے مذمت ہی کرتے رہے. آج کیونکہ کشمیر کا دن ہے اور اس دن ہم ہر بار 5 فروری کو اپنی قوم کو کشمیر کی قربانیوں کا یاد دلاتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. سر, ایک عام پاکستانی پوچھتا ہے رانا صاحب آپ سے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے تو کچھ کر نہیں پائے, 76 سالوں کی میں بھی ہم یہ کہتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, آخر کب بنے گا؟ کیا مسلمانوں کی آواز دنیا میں ایک ہوگی یا پھر یہی خاموشی چھائی رہے گی؟ رانا احسان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے حالیہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ جو ملک ریجنل پاور اپنی ان کی اسٹیبلشڈ ہے, وہ اب اس چیز سے دریغ نہیں کرتے کہ وہ اپنے ہمسائے ملک کی زمین کو اینیکس کرنے کی کوشش کریں. آپ نے دیکھا کہ رشیا نے جو ہے وہ یوکرین پہ اس نیت سے وہ حملہ کیا کہ وہ جو ہے اس کی زمینیں جو ہے اس کے اوپر زمین پہ قابض ہونا چاہتی ہے. اسی طرح آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات سنی کہ وہ گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں. ابھی وہ یوکرین کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو سپورٹ چاہیے ہے, ویپنز چاہیے ہیں, تو آپ ہمیں معدنیات دیں. آپ نے جس طرح درست فرمایا, دنیا کی اگر سب سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن, بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں آپ نے دیکھی, ان کو مرڈر کیا گیا, کولڈ بلڈڈ مرڈر, شاید ہی دنیا کی تاریخ میں ایسے مناظر کسی نے جو ہم نے اسرائیل کی بربریت غزہ کے اوپر دیکھی, ان کے بچوں پہ دیکھی. لیکن آپ نے درست فرمایا کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ ان ایکشن, جہاں جتنے جو دنیا کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں, جس طرح یونائٹڈ نیشنز ہیں, وہاں تو آواز اٹھی, OIC میں اٹھی, اور جگہوں پہ اٹھی, اسٹیٹمنٹس بھی آئیں, لیکن ایکشن نہیں ہمیں نظر آیا. دیکھیں, اس کی میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب جب سے یہ ملک بنے ہیں, ملک اپنے ہی مسائل کے اندر رہتے ہیں اور اپنے سیلف انٹرسٹ کو پریزرو کرتے ہیں, اور دوسروں کے جو ایشوز ہیں اس کے اندر جہاں تک بیانات دیے جاتے ہیں, لیکن کیونکہ اکنامک انٹرسٹ بھی ان کے کہیں نہ کہیں ان ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ پھر رائٹ. رانا صاحب, اب آئی تھنک آپ کی انٹرنیٹ کی تار پہ کسی شارک نے حملہ کر دیا ہے. ہمارے ملک میں یہ ہوتے رہتے ہیں حملے. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, میرا سوال بڑا سمپل ہے سر. دنیا کے 2 ارب 10 کروڑ مسلمان فلسطینی بچوں کا خون بہتے دیکھتے رہے اور صرف مذمت کرتے رہے اور کچھ نہ کر پائے, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم صرف بیانات ہی دے سکتے ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہو, ترکی ہو, رشیا ہو, کوئی اور چائنا ہو, کوئی اور ملک ہو. آج کے دن ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, لیکن جب میں فلسطین کا حال دیکھتا ہوں, غازہ کا حال دیکھتا ہوں, ڈاکٹر صاحب, لکس لائک اے ویری ٹف جاب فار می, کیونکہ 76 سالوں میں تو ہم ان کو آزادی نہیں دلوا پائے. اب کیا دلوا پائیں گے؟ ڈاکٹر سینیٹر ہمایوں خان مومن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اس طرح ہے, 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک, سب سے پہلے آپ کسی بھی شخص کا آپ بزور شمشیر یا بزور جبر آپ اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتے ہیں.
تو آپ کشمیریوں کا جس طریقے سے انڈیا میں ان کا عقیدہ بدلنے کی کوشش کر رہے یا ان کو بدلنے کا کر رہے وہ نہیں کر سکتے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو لے کر ہمیشہ عمران خان نے اس چیز کی وہ کیا. اور یہ یاد رکھیں آپ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں, اور ایک آدھ دو انٹرویو میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان 2019 میں جب یہ بالا کوٹ والا انسیڈنس ہوا تھا, اگر عمران خان نہ ہوتا تو انڈیا کے جہاز گرتے بھی نہ. کسی حد تک لوگ یہ بھی کہتے ہیں. لیکن بات جو آپ نے کہی ہے نا کہ کشمیر کو ہم پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکے, دیکھیں اس میں جب ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ہم صحیح معنوں میں اپنی ہسٹری کو کوریدتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں کتنی کوتاہیاں کی. ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے ایسے بھی پرائم منسٹر تھے کہ جو جب انڈیا گئے ہیں یا جب وہ ایس آئی سی کی کسی میٹنگز میں گئے ہیں, لیٹس سے رشیا گئے ہیں یا چائنا گئے ہیں, انہوں نے حریت کانفرنس کے ممبران سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا, ان کو اگنور کیا. آئی ڈونٹ نو وائی. جب ہمارا یہ رویہ ہوگا پھر ہم کہیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اس سے مجھے صرف وہ ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ رسم ازاں تو رہ گئی باقی روح بلالی نہ رہی. تو ہم لوگ ایک رسم پوری کرتے ہر 5 فروری کو, کیا ہم اس کی روح تک جاتے؟ نہیں جاتے. اب یہی چیز ہم ٹرانسلیٹ کر لیں مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ میں جو پیلسٹائن ہے اس کے ارد گرد سارے مالدار, بہت مالدار عرب کنٹریز ہیں. بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ, بہت زیادہ مدنیات وہاں پہ, بہت زیادہ ہر چیز وہاں پہ. لیکن وہ لوگ وہاں پہ کچھ نہیں کر رہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان سب کے مفادات جو ہے نا وہ کسی اور جگہ پر ہیں. ان کے بازو میں ہم تو پاکستان بیٹھے ہوئے نا, ہم تو دور بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے تو نیکسٹ ڈور نیبر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ نے کسی سے کوئی بات سنی؟ نہیں سنی. وہ اس لیے نہیں سنی کہ یہاں پہ جو ہے نا انصاف اس دنیا میں نہیں ہے, ظلم ہے. ظلم کا نظام ہے اور ظلم کا نظام چل رہا ہے. یہ اسی طرح کی ظلم ہے جو جب کسی پاورفل بندے کو آپ ایک ایبسولوٹ پاور دے دے تو وہ اسی طریقے سے کرتا ہے. کیا ان میں سے کوئی ایک پاکستان کے لیے کبھی کھڑا ہوگا؟ کبھی نہیں کھڑا ہوگا. پاکستان کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے اور ہوگا, لیکن کب ہوگا؟ پاکستان اپنے کے لیے تب کھڑا ہوگا جب پاکستان اپنے جو بیسک فنڈامنٹل جو ہمارے غلط چیزیں ہیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک. پاکستان اپنے پیروں پہ تب کھڑا ہوگا جب پاکستان کے اندر میرٹ آنا شروع ہوگا. تو میرٹ سے جو ڈیسیجنز آئیں گے وہ پاکستان کو ٹھیک کریں گے, ورنہ کبھی نہیں ٹھیک ہوگا. انفارچونیٹلی 1950s آنورڈز پاکستان کے اندر میرٹ نہیں رہا, نہ کسی انسٹیٹیوشن میں نہ پالیٹکس میں. رائٹ سر. پالیٹکس میں میرٹ تھا 1971 میں, جس کے پاس میرٹ تھا اس کو ہٹا دیا تھا اور جس کے پاس میرٹ نہیں تھا اس کو ڈال دیا تھا. 1985 میں تو میرٹ کو بالکل ستیہ ناش کر کے آپ سمجھے لیٹرل انٹریز کر دی تھی. وہ دن آج کا دن ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل میرٹ ہے وہ نہیں آتا. اس پولیٹیکل میرٹ نہ آنے کی وجہ سے آج ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب جوڈیشری کے اندر جو میرٹ والی چیزیں ہم اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں. ایک سسٹم تھا کہ سینئر موسٹ بندہ آگے جا رہا ہوتا تھا, ہم نے اس کو بھی اب تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. بالکل ٹھیک سر. پھر ہم کچھ عرصے بعد بیٹھ کر کہیں گے کہ کیا چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. رانا صاحب, اب اظہر آپ ایک نوجوان لیڈر ہیں پارٹی کے اور آپ ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو بڑی پوزیشن پہ نوازا ہے, آپ اکانومی کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. رانا صاحب, واٹ از ٹو بی ڈن فار کشمیر؟ کیا وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس؟ جس طریقے سے ہمارے وزیر اعظم اور صدور ہر سال آزاد کشمیر جاتے ہیں, میں مودی کو تو ہر سال مقبوضہ کشمیر جاتے ہوئے نہیں دیکھتا. مقبوضہ کشمیر میں ان کی 10 لاکھ فوج کھڑی ہوئی ہے. ہماری فوج, ٹوٹل ہماری فوج ہے وہ 6-7 لاکھ کے قریب ہے, ان کی 10 لاکھ صرف کشمیر میں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر جس طرح آج وزیر اعظم نے کہا کہ میننگ فل ڈائلاگ کے ذریعے ہم انڈیا سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, سر وہ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ڈو یو تھنک انڈیا کے ساتھ میننگ فل ڈائلاگ پاسبل ہے سر؟
یہ دیکھیں نا، آپ کے پاس دو آپشنز ہیں، یا آپ زور بازو سے کشمیر کو لے لیں، یعنی کہ آپ جنگ کریں، اور اس کے لیے آپ کو ایک جہاں جذبہ چاہیے، جہاں وہاں آپ کو ویپنز بھی چاہیے ہیں، آپ کی ایک اکنامک آپ کو پاور بھی چاہیے ہے، لیکن یہ اس دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ وہ کر بھی لیں تو اس کے بعد بھی کیا وہ جھگڑے کس حد تک پہنچ جائیں گے، کہاں وہ ایسکلیشن جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کے ذریعے چیزوں کو آپ سیٹل کریں. تو دنیا میں بہت ساری چیزیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈائلاگ میں ہوتی ہیں، اور ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں حل ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یورپین یونین آپ جانتے ہیں کہ ان کی بھی آج سے چند سال 100 سال پہلے آپس میں، بلکہ کچھ آپس میں جنگیں چلتی تھیں ان یورپین ممالک کی، لیکن آج وہ بارڈر فری ہو، یعنی کہ بارڈر لیس ہو گیا. تو دیکھیں ہمیں اگر ہم اپنے آپ کو جو ہے اس لیول پہ لے کے جائیں، اپنی ایک ریجنل، دیکھیں ریجن کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے کہ آپ آپس میں ٹریڈ کریں، آپ کے جو ہے وہ یو شوڈ بی فری ٹو پریکٹس یور ریلیجن، آپ کے ایک ایسی سوسائٹی ہو جو ایک دوسرے کے ساتھ منگل کرے، رائٹس ہوں لوگوں کے، اور آپ جو ہے وہ اوپن ہو، بارڈرز اوپن ہو، تو اس طرف بھی ہم بڑھ سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ کیسے، میں ایز اے، اگر آپ نے کہا کہ میں ینگ لیڈر ہوں، تو میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ جو یورپین یونین نے اچیو کیا وہ اس ریجن میں کیوں نہیں اچیو ہو سکتا کہ پاکستان، اور یہ میرے اپنے پرسنل ویوز ہیں سر کہ پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہ ہم اگر اکنامکلی اتنے ڈیولپ ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنے بارڈرز کھول سکتے، اور بارڈرز اوپن ہو، لوگ آ رہے ہوں جا رہے ہوں، تو یہ سارے کانفلکٹ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. بالکل تو ٹھیک ہمیں سر. تو اس طرح. جی مشتاق منہاج صاحب اب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. مشتاق صاحب، آپ ماشاءاللہ سے کشمیر کے ڈیموگرافکس کو، ایشو کو جیسا سمجھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا، کوئی اور سمجھتا ہوگا، آپ وہاں کے وزیر بھی رہ چکے ہیں. آؤٹ آف دا باکس سولوشن آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ وزیر اعظم کہتے ہیں میننگ فل ڈائلاگ. میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ میننگ فل ڈائلاگ ہم 76 سالوں سے کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں. کیا ہمیں کشمیر کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہیے کہ پاکستان کا کشمیر بھی آزاد کشمیر بن جائے، انڈیا کا کشمیر بھی الگ کشمیر بن جائے، نہ پاکستان کو ملے نہ انڈیا کو ملے؟ آپ کیا تجویز پیش کریں گے؟ ڈو وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس مشتاق صاحب؟ دیکھیں میننگ فل ڈائلاگ تو پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، سر تھینک یو. تمام شرکاء کا بھی کہ مجھے سن رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میننگ فل ڈائلاگ جو ہے یہ تبھی ممکن ہے کہ جب دو فریق ایک دوسرے کی ہم پلہ ہوں. اکنامکلی ہم ابھی ہم پلہ نہیں رہے اب، تو اس لیے اچھا تھوڑی سی وضاحت کریں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم پلہ نہیں رہے، عام آدمیوں کے لیے لوگ سمجھ سکیں. ہم پلہ اس لیے کہ دیکھیں انڈیا کی اکانومی کہاں پہ ہے اور دنیا اس کی کتنی بات سن رہی ہے، ہماری اکانومی کہاں تک ہے اور ہماری بات دنیا کتنی سن رہی ہے. تو آپ اگر جائزہ لیں تو ہماری بات نہیں سنی جا رہی دنیا میں. تو جب نہیں سنی جا رہی تو پھر انڈیا ہم سے کیوں بات کرے گا، اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس نے ایک یونین ٹیریٹری 5 اگست 2019 کو جب ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب آئے ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد اسلام آباد، تو انہوں نے کہا میں ایک نیا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اور ہمارے لیے سچی بات ہے کہ یہ بڑی اہم بات تھی کہ ہمارا ایک کرکٹر، ایک ہمارا ہیرو جو کہ ایک پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ بھی ہے، اور ٹرمپ نے بھی اس کو اپنا بڈی کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہم کشمیریوں کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی شاید آزادی کی کوئی نوید لے کے اسلام آباد پہنچے ہیں، اور پھر ہم نے ان کو ہار بھی ڈالے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ پھر 5 اگست ہو گیا، اور 5 اگست میں انڈیا نے ڈائریکٹ اس کو ضم کر لیا، یونین ٹیریٹری بنا دیا. اب مقبوضہ کشمیر کے اندر جو الیکشن بھی ہوئے حال ہی میں، اور اس میں بھی اب بھی کشمیری جو ہے نا وہ اب آزادی کی بات چھوڑ کے ایک طبقہ بڑا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں ریاستی درجہ دے دیں، دوبارہ ہمیں یونین ٹیریٹری سے اسٹیٹ ہوڈ دے دیں، تو اس کے اوپر اب بات کر رہے ہیں. تو اگر ہماری بات اگر انڈیا نہیں سن رہا، اس کے کان بند ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں، ہم جہاں پر بھی جاتے ہیں ہم اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی $1 بلین ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دو، تو اس کے بعد ہم کشمیر کی بات کریں گے تو پھر کوئی کیا سنے گا کہ ہمارا مقصد ہم اپنی اکانومی کو سنبھالنا، ملک کو سنبھالنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، اگر ملک کو آگے لے کے جایا جائے، ساری سیاسی قوتیں اس ملک کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور لیگ پولنگ نہیں کرنی ہے اس ملک کے لیے، تو پھر ہم پلہ بن سکتے ہیں. اور ہماری بات مشتاق صاحب جو ہم نے جینوسائیڈ غزہ پیلسٹائن میں دیکھا سر، اس میں ہمارے 2 ارب 10 کروڑ مسلمان کچھ نہ کر پائے.
تو میری تو دل میں امید کچھ ختم سی ہوتی جا رہی ہے کہ شاید ہم کشمیر کے لیے بھی پتہ نہیں کچھ کر پائیں کہ نہ کر پائیں. یقیناً المیہ تو ہے کہ مسلمان ملکوں کا ایک تو اکنامکلی بھی کوئی اگر معاملات ٹھیک نہیں ہمارے تو ہم کو فوجی لحاظ سے بھی کوئی بہت بڑی طاقتیں نہیں ہیں. تو اس لیے ہم سے خطرہ, ہمیں تو سب سے خطرہ ہے. ہم ایٹمی یعنی قوت ہونے کے باوجود ہم سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایٹمی قوت کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو ہم تو ایٹمی قوت بننے کے بعد مزید عدم تحفظ کا شکار ہو گئے. تو ہمیں اس کے لیے دنیا کو یہ بتانے کے لیے فوجی طاقت اب ہم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے, یہ تو یہاں ہمارے اور سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں, لیکن ہم اکنامک پاور ضرور بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب مل کر ہم اگر بیٹھیں, آگے چلیں, ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں, اپنے جو ہے نا جو ڈائسپورا ہے اس کو جو ہے نا اس کو کہیں کہ وہ آج ہم یعنی آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ایک لیڈر صاحب اور ایک پارٹی کہتی ہے کہ آپ تفصیلات دھرنا بھیجیں. میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے پتا ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, لیکن میں یہ ایک آپ چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یعنی ہم اپنی کیا لے کے میسج دے کے جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاں سیاسی استحکام اندرونی نہیں ہے, معاشی استحکام اندرونی نہیں ہے, تو پھر ہم کیسے بیرونی چیلنجز کا سامنا کریں گے. ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے مشتاق صاحب, ود یور پرمیشن ٹیک اے بریک. بریک سے واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویورز ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک. صدر زرداری کا دورہ چین توقع سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا, اس کے اوپر میں بات کروں گا, اور میرے ساتھ بڑے معزز مہمان موجود ہیں. رانا صاحب, آپ اکانومی کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. سر, آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انٹرنیشنلی ٹیرف وار کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے ساتھ بھی دوستی رکھتا ہے اور چین کے ساتھ بھی بڑی اچھی دوستی رکھتا ہے. اب چین یہ احتجاج بھی کر رہا ہے اس ٹیرف وار کے اوپر. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں کمپلیٹ لکھوا دی ہے. آج کی یہ بھی خبر تھی کہ جو یو ایس پوسٹل سروس ہے اس نے چین کے لیے سارے پیکیجز روک دیے, ہانگ کانگ کے لیے روک دیے, اور ایک سچویشن کریٹ ہونے جا رہی ہے انٹرنیشنلی. اور آف کورس پاکستان مائٹ ہیو ٹو چوز سر, یا اسے امریکہ کی طرف ہونا پڑے گا یا چائنا کی طرف ہونا پڑے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہی پالیسی کنٹینیو کر پائیں گے کہ ہم دونوں ملکوں کے ساتھ ویسے ہی روابط رکھیں اور ہم اس جنگ کا حصہ نہ بنے. کیا یہ پاسبل ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ صدر زرداری کا دورہ, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہی شہباز شریف صاحب نے 2024 جون میں 5 دن کا دورہ کیا تھا, دسمبر 2024 میں مریم نواز صاحبہ نے 8 دن کا دورہ کیا تھا, اور فروری 2025 میں صدر زرداری along with ڈیپٹی پرائم منسٹر, along with 2 چیف منسٹرز, along with ہوم منسٹر اینڈ چیئرمین پی سی بی, جو ٹیم اس وقت پاکستان کی گئی ہوئی ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ something big is supposed to happen now. آپ کچھ روشنی ڈالیے رانا صاحب. یہ دیکھیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ بیسکلی جو بھی ان کی اکانومی سے ریلیٹڈ جو ممالک جن کا ایک بڑا سٹیک ہے, ان کے سب ملکوں کے ساتھ وہ ایک ری نیگوسیشن کے اندر ہیں, چاہے وہ کینیڈا ہو, میکسیکو ہو, چاہے وہ چائنا ہو. پاکستان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا ٹریڈ ہے وہ امریکہ کے فیور میں ہے, تو ہمیں کوئی اس طریقے سے وہ ہم امریکہ کے ابھی ریڈار میں نہیں ہے. تو یہ جو ٹیرف وار چل رہی ہے, ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نشست بھی ہونی ہے, تو اس سے پہلے یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں, جہاں تک پاکستان کی بات ہے کہ ہم کون سی سائڈ پک کریں گے, تو ہم اپنا سیلف انٹرسٹ دیکھیں گے. ہمارے انٹرسٹ کے اندر امریکہ کے ساتھ چلنا بھی ہے, اور چائنا ہمارا نیبر ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ سی پیک کا پروجیکٹ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ہم نے مل کے آگے بڑھنا ہے. تو ہم اپنے سیلف انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بیلنس کرنا ہے اس چیز کو, اور ہم کسی ایک گروپ کے اندر قطعی طور پہ نہیں ہیں, نہ ہم امریکہ کے گروپ کے اندر ہیں, اگر کوئی ایسا گروپ ویسے تو واضح طور پہ ہے بھی نہیں, اور نہ ہم کوئی چائنا کے گروپ میں ہیں. ہمارا اپنا انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے دونوں ملکوں کے ساتھ, اور ہم اس کو گرو کریں گے. اور دونوں گروپس ہمیں اگر آفر کرے رانا صاحب کہ ہمارے گروپ میں آ جاؤ, جو نیا گروپ بن رہا ہے, تو ہم کون سا گروپ چوز کرنا پسند کریں گے ان یور اوپینین؟ نہیں, دیکھیں, میرے خیال سے ہمیں کوئی بھی گروپ نہیں چوز کرنا چاہیے. ہمیں اپنے سیلف انٹرسٹ کے ساتھ ہمیں ان دونوں ممالک کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا چاہیے, اور ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے. اور یہ جو گروپنگ ہوتی ہے اس کے ہمیشہ نقصانات بھی ہوتے ہیں, کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسی نوبت نہیں آئی کہ ہم ابھی سے ہی کوئی سٹانس لے لیں. جب کوئی اس طرح کا, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ایک, آپ دیکھیں کہ اس نے جہاں جو ڈیلز ان کی چل رہی تھی ان کو وہ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں.
جہاں ان کو بارگن مل جاتا ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ سیٹل کر لیتے ہیں معاملہ, جہاں نہیں ملتا وہ بھی بیک آف کر جاتے ہیں. تو یہ ابھی انیشل سٹیجز ہیں ان کی حکومت کے, یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے یو ایس ایڈ کے جو امدادی پروگرامز تھے وہ بھی سارے فریز کر دیے 90 ڈیز کے لیے. پاکستان میں بھی 850 ملین کے قریب کے پروگرامز چل رہے تھے جو 90 ڈیز کے لیے فریز ہو گئے ہیں. اب یقیناً پرابلمس تو ہوں گے. آپ کی نظر میں مومن صاحب, زرداری صاحب جس ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل شرجیل انعام میمن صاحب جو پاکستان میں سب سے پہلی بار الیکٹرانک بسز لے کر آئے تھے, وہ اب الیکٹرانک بسز کے پلانٹ کو پاکستان لانا چاہتے ہیں. انہوں نے دعوت دی ہے چائنیز کمپنی کو کہ آپ ای وی بسز کا پلانٹ پاکستان لے کر آئیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے اور یہ فیصلے ہونے چاہیے اب, ہائی ٹائم. لیکن مومن صاحب پچھلے سال وزیر اعظم بھی گئی ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی گئی ہیں, اب زرداری صاحب, 2 چیف منسٹر, اتنی بڑی ٹیم, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس انٹرنیشنل سیناریو میں مومن صاحب؟ دیکھیں جنرل اسپیکنگ, ایک بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ دیکھتا ہے اس کو فائدہ کیا ہے. میں جب کسی جگہ پہ انویسٹ کروں گا میں اس کا دیکھوں گا کہ مجھے کیا فائدہ ہے. ان ٹرو سینس مجھے آج کوئی بتا دے, ہم لوگوں نے سی پیک کو ہمیشہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز رہی ہے, گیم چینجر رہا ہے. مجھے آج بتا دے کہ سی پیک سے پاکستان کو ان ٹرو سینس کیا مانیٹری فائدہ ہوا ہے. ڈو یو نو واٹ؟ زیرو. الٹا جو 10,000 میگا واٹ کے جو پلانٹس لگے ہیں آج وہ پاکستان کے سب سے مہنگے ترین پلانٹس میں سے ایک ہے. اور یہ وہ 10,000 میگا واٹس وغیرہ جو ہیں جو پاکستان کے سرکل ڈیپٹ کے اندر ہر سال اضافے ہے. کیوں؟ ہماری اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. نمبر 2, ہم لوگوں نے گوادر کو یہ پرومس کر کے کہا ہوا تھا کہ گوادر جو ہے نا بلوچستان کو بدل کے رکھ دے گا. ہم لوگوں نے سارے جو ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے بغیر سوچے سمجھے کیے تھے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس سکلڈ ورکر نہیں ہے. تو جو انکلوسیو پروگرام ہونا چاہیے تھا وہ ایکسکلوسیو پروگرام ہو گیا. اور چائنیز, ڈاکٹر صاحب سوری, چائنیز امبیسڈر تو یہ کہہ چکے ہیں کہ سی پیک کی انویسٹمنٹ رک گئی ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے, اور وہ جب تک صحیح نہیں ہوگی وہ اعتماد میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنتے جائیں نا, لا اینڈ آرڈر کو ابھی سائڈ پہ رکھیں. میں لا اینڈ آرڈر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جب میں آیا ہوں ایز اے چائنیز, میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ورکر ہوگا, آپ مجھے دیں. ہمارے پاس ورکر نہیں تھا. تو میں کیا کیا, میں خود اپنا ورکر لے آیا, میں نے انہی کو تنخواہ دی, وہی پیسہ واپس چین چلا گیا. میں نے آ کے کہا کہ گوادر میں پورٹ بناؤں گا اور گوادر سے اس جگہ کی جابز ہوگی, کیونکہ ہم نے گوادر کو سیکیورٹی زون بنا دیا ہے. آپ گوادر والوں سے پوچھیں وہاں ان کو گوادر کے ایئرپورٹ سے یا گوادر کی پورٹ سے یا وہاں سے کیا ہے. الٹا جو وہاں پہ جو لوگ فشنگ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی روزگار کے کتنا اثر پڑا ہے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. جب آپ بزنس کرتے ہیں تو جب میں آؤں گا آپ کے پاس بائی لیٹرل کوئی بزنس کروں گا, میں اپنا فائدہ دیکھوں گا, میں آپ کا فائدہ نہیں دیکھوں گا. آپ نے اپنا فائدہ خود دیکھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں اگر میں آج دیکھوں تو سی پیک سے پاکستان کو سوائے سرکولر ڈیٹ کے اور کچھ نہیں ملا ایز آف ٹوڈے. کوئی فائدہ نہیں ہو. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے, میں نے بہت سارے فائنینشیل وزٹ سے پوچھا ہے, میں بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے, مجھے کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو معاہدے تھے نا اگر یہ اچھا دیکھیں جب آپ 10,000 میگا واٹس کے لے کر آ رہے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ ٹرانسمیشن لائنز تو بچھائی نہیں ہے, تو آپ کیا کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک سر. الاؤ می, ہم لوگوں نے سارے جو فیصلے تھے نا ہم لوگوں نے فیصلے شاہد اچھی نیت سے کیے ہوں گے, میں نیت پہ لیکن رزلٹ اچھا نہیں نکلا. ہم لوگوں نے صحیح فیصلے نہیں. بالکل ٹھیک. اللہ مشتاق منہاج صاحب بھی سر وہ بھی اس پہ اپنی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. مشتاق صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا نظریہ ہے جو ٹیرف وار ہے اور ایسے میں صدر زرداری کا دورہ ہے چین؟ سر چین دیکھیں, صدر زرداری صاحب جو ہے وہ اکثر اوقات جاتے ہیں, ان کے بھی چین میں اچھے تعلقات ہیں. اسی طرح ہمارے شہباز شریف صاحب اس سے پہلے میاں صاحب کے سی پیک لے کے آئے. چین کے ساتھ ہمارے معاملہ, لیکن جو اصل بات ہے کہ ہمیں چین اپنے بھائی بندی اپنی جگہ پہ, چین بھی ایک اچھے بزنس مین کی طرح ڈیل کرتا ہے ہمیں, تو وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. تو چین, ہم کیا چین کو بیچتے ہیں مجھے یہ بتائیں. ہم تو چین کی کنزیومر منڈی ہیں, جب آپ کسی بھی دکان پہ چلے جائیں. سیکیورٹی کے حوالے سے ہم ان کا ٹرسٹ دوبارہ لے پائیں گے مشتاق صاحب؟ میرے خیال میں دیکھیں ٹرسٹ تو ہمارا چین کے بغیر
گزارا نہیں اور ان کا ہمارے بغیر بھی گزارا نہیں. تو ہم چین کے لیے اور چین ہمارے لیے اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ملک بیٹھا ہے جس کی یعنی جو ذہنیت ہے وہ شروع دن سے یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا. تو اس کے لیے پھر چین کے ساتھ بھی اس کی ہے تو دشمن کا دشمن بھی دوست ہے اور ہم ویسے بھی دوست ہیں. تو اس لیے ہمیں چین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. سیکیورٹی کے حوالے سے آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی جو دفاعی جو ہمارے پاس آلات ہیں جو وہ بھی چین سے ہی ہم لیتے ہیں. ہمیں دنیا میں کہیں اور سے کوئی چیز نہ ملے تو ہم چین سے لے لیتے ہیں. تو اب امریکہ اور چین کی آپ بات کر رہے تھے تو ہمارے پاس چوائسز ہم جیسے ملکوں کے پاس نہیں ہوتی کہ ہم نے کسی ایک بلاک کے اندر جانا ہوتا ہے. ہمارے لیے امریکہ بھی امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے چین. رائٹ سر, سوری مشتاق صاحب, آئی اپولوجائز, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, آپ میرے لیے بڑے ہیں, محترم ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج وزیر اعظم اسرائیل نیتنیاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسا بیان دے دیا ہے جس کے اوپر پوری مسلم برادری سیکھ پائے. مسلم کیا دوسرے دیگر ممالک بھی سیکھ پائے. کہہ رہے ہیں یہ کیسا بیان دے دیا. وہ کہتے ہیں غازہ پر قبضہ کریں گے, غازہ کے فلسطینیوں کو اردن دوسرے ممالک بھیج دیں گے اور یہاں پہ ری ہیبلیٹیشن لے کر آئیں گے. رانا احسان صاحب, مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے سر, آسٹریلیا, جرمنی, فرانس, رشیا, سعودی عربیہ, ٹرکی, سب لوگوں نے مذمت کر دی, سب کا بیان جاری ہو گیا, حماس کا بھی ہو گیا, آئرلینڈ جیسے ملکوں کا, ایمنسٹی انٹرنیشنل, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس. سر ہمارا دفتر خارجہ کیا آج چھٹی منا رہے کشمیر کی وجہ سے, اس لیے ان کی طرف سے بیان نہیں آیا ابھی تک؟ پلیز میں آپ جاننا چاہوں گا آپ کی رائے اس پر. دیکھیں میرے خیال سے ایک تو ٹرمپ کا یہ ایک نان سیریس بیان ہے. وہ میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ بارگیننگ کے اندر اور جس طریقے سے وہ ایک ایز اے بلی ایکٹ کرتے ہیں انیشلی, بہت ساری چیزیں ان کی جو ہیں وہ پھر وہ اس سے خود ہی بیک فائر کر جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس پہ فارن آفس اگر جو ہے وہ رسپونڈ کرے گا, مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ ان دا فارن آفس, تو وہ پروفیشنلی اس کو دیکھ کے ایک رسپانس کریں گے. لیکن نہایت ہی irresponsible بیان تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اور میرے خیال سے کسی کو بھی یہ جو انہوں نے پروپوز کیا ہے سب اس کو ریجیکٹ کریں گے. کسی کے لیے بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور ڈیفینیٹلی جو وہاں ریجن کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے. اور سب سے پہلی بات تو یہ وہ ہے ہی زمین ہی ان کی ہے, ان کا رائٹ ہے, کوئی بھی ان کو وہاں سے نہیں نکال سکتا. اور جو بربریت ہوئی ہے اس کے بدلے یہ کہنا یہ تو زخموں پہ جو ہے نمک چھڑکنے کے برابر ہے, تو وی ریجیکٹڈ. اور لیکن آپ مجھے پرومس کریں کہ آپ فورن آفس سے پوچھیں گے کہ ابھی تک ان کا کوئی رسپانس کیوں نہیں آیا اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر. دنیا کے ساتھ جرمنی, فرانس تو اسرائیل کے دوست تھے, انہوں نے مذمت کر دی, لیکن پاکستان ابھی تک خاموش ہے. سر عجیب سی بات ہے. محمد صاحب, یور ویوز آن اٹ. سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رانا صاحب, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رانا صاحب, کمپلیٹ کر لیں رانا صاحب. دیکھیں میں نے فائنڈ آؤٹ, لیکن دیکھیں فارن آفس جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اپنا وہ بیان ضرور اس پہ اتنے سارے ملک اس بیان کو امپورٹنس دے رہے ہیں, ہم نہ دیں سر؟ نہیں دینی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی روز اپنا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. اب گرین لینڈ کے اوپر وہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ چیزیں تبدیل کر چکے ہیں, چائنا کے اوپر وہ مختلف موقف دے چکے ہیں. تو یہ روز کا ایک وہ وہاں چیزیں لگی ہوئی ہیں, تو دیکھتے ہیں یہ کہاں سیٹل ہوتی ہیں. بہرحال فارن آفس سے میں ضرور پوچھوں گا. تھینک یو سر. اب محمد صاحب, یور ویوز آن اٹ. سر دیکھیں ہماری گورنمنٹ جو ہے نا, کبھی کوئی بیان, مطلب باقی لوگوں نے تو بیان دے دیا ہے اور باقی ملک بھی صرف بیان کی حد تک رہیں گے. کریکٹ. کیونکہ انفارچونیٹلی وہی والی بات ہے, پاور از پاور. ٹھیک ہے, یہ سارے صرف بیان دیں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلی جو انویسٹمنٹ امریکہ میں جا رہی ہے وہ انہی کے ممالک میں سے جا رہی ہے جو وہاں پہ نیبرز ہیں اور جو اس کے خلاف بیانات دے رہے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے. رہی بات ہماری, ہم لوگ اس جوگی بھی نہیں رہے کہ ہم بیان دے سکیں. کیوں؟ ہم وہ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے نا دل میں برا کہنا, اور یہ بے شک ایمان کی سب سے کمزور ترین ہے. یہ لوگ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ لوگ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی چین اور پاکستان لازم ہے, ملزم ہے, اور پتہ نہیں ہمارے یہ بالکل ہماری چین کے ساتھ بہت دوستی ہے فلانا ہے. یہ یاد رکھیں چین کا اس علاقے میں چین کا جو پرابلم ہے وہ اس کا ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے انڈیا کے ساتھ. آج وہ ڈسپیوٹڈ ایریا فار ون ریزن another ریزن سالو ہو جاتا ہے. ڈو یو تھنک چین ول گیو 2 hoots to what we are?
the way we are, ہم جس طریقے سے ہیں, ہم جس طریقے سے بےایمانی کرتے ہیں, ہم جس طریقے سے ظلم کرتے ہیں, ہم جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتے ہیں, ہم جس طریقے سے ہر ایک چیز میں ککس پیکس لیتے ہیں, اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کرتے, سلام ہے ان سب. تھینک یو سینیٹر ہمایوں خان محمد صاحب. آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ رانا احسان صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے جزاک اللہ. ویورز, آخر میں یہی کہوں گا کہ فلسطین پہ جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر ہم صرف بیان ہی دے سکتے ہیں, پر افسوس تو تب ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے ممالک بیان دے دیں امریکی صدر کے اوپر کہ غلط انہوں نے کہا ہے, لیکن ہمارا دفتر خارجہ خاموش بیٹھا رہے. اگلے دن کام ہوگا. آج تو 5 فروری ہے, کشمیر ڈے کی عادت چھٹی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.